کچھ مینو مرن دا شوق وی سی ایپیسوڈ 11۔ پتہ نہیں اس نے یہ سب کہہ کر اچھا کیا تھا یا غلط، بس ایک طرح کی بے اختیاری تھی جس کی لپیٹ میں آ کر وہ اپنا درد عیاں کر بیٹھی لالا رخ کے آگے۔ یوں بھی زخم اندر ہی اندر رشتہ رہے، اسے بہنے کو جگہ نہ ملے تو ناسور بن جاتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس سٹیج پر آ گئی ہے جہاں اسے کسی غمگسار کی شدت سے طلب ہونے لگی تھی، جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ خوب روئے، جی کا غبار نکالے اور طلال کے خلاف اتنا زہر اگلے کہ اس گھٹن سے کچھ تو نجات ملے۔ مگر آنسوؤں کی روانی نے اسے مزید بولنے نہ دیا۔ وہ ریسیور کریڈل پر ڈال کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنے دنوں سے یہ آنسو دل کے آتش فشاں میں پک رہے تھے، آج لالا رخ کی آواز نے اس کا ڈھکن جیسے کھول دیا تھا۔ وہ کتنی دیر روتی رہی، یہ لاوا بہاتی رہی کہ اچانک فون کی بیل ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر فون سیٹ کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ اسے یقین تھا دوسری طرف لالا رخ ہوگی۔ اسے یکلخت ندامت ہونے لگی۔ کچھ دیر پہلے کے بے اختیارانہ فعل نے اسے مضطرب کر دیا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس نے اس محلال کے ساتھ ریسیور اٹھایا۔ آئی ایم سوری لالی، مجھے جانے کیا ہو گیا تھا، میں نے ناحق آپ کو پریشان کر دیا۔ نہیں، دکھ درد کہہ دینے سے کم ہو جاتا ہے، اسے کبھی آنسوؤں اور کبھی لفظوں میں بہا دینا چاہیے۔ لالا رخ کے لہجے میں سارے جہاں کی نرمی تھی، مگر اس نرمی میں افسردگی کی جھلک بہت واضح تھی۔ میں تمہارا اعتبار نہیں لوٹا سکتی روشانہ، جو طلال نے توڑا ہے، مگر تمہارے آنسو پونچھ سکتی ہوں۔ مگر پھر بھی خود غرضانہ سی التجا ہے روشنی، کہ تم اماں اور سعدیہ بھابھی کو آنے سے مت روکو۔ تمہارا وجود ان کے لیے بہت اہم ہے، تم ان کی تمام خوشیوں کا مرکز ہو۔ طلال نے ان کی مدتوں کی آرزو پوری کی ہے، ان کا سکون لوٹایا ہے، اور یہ آرزو، یہ سکون تم ہو لالی۔ روشانہ کرب سے رو پڑی۔ پلیز روشانہ، میں بہت خود غرض ہوں، یا شاید ہم انسان ہوتے ہی خود غرض ہیں، مطلب پرست ہیں، اپنی غرض میں لپٹے دوسروں کے آگے دامن پھیلا کر انہیں خالی کر ڈالتے ہیں۔ میں جانتی ہوں تمہارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، ہمارے دامن میں ڈالنے کو سمجھوتا اسی کو کہتے ہیں، اسی کا نام سمجھوتا ہے، بنجر صحرا جیسا۔ یہ تو سراسر جھوٹی اور منافقانہ زندگی ہے لالی۔ روشانہ کرب سے چیخ پڑی۔ نہیں لالی، میرے اندر آپ جتنا ضبط اور برداشت نہیں ہے۔ آپ کے راستوں پر تو مصطفیٰ خان اپنی بے لوث محبت کے پھول بچھائے کھڑا ہے۔ یہ تسلی تو ہے کہ آپ کسی کے لیے خاص ہیں، کسی کے دل میں بس رہی ہیں، کسی کے دل میں جی رہی ہیں۔ یہ احساس زندہ رہنے کو بہت ہے لالی، مگر میرے پاس ایسا کوئی فخر نہیں ہے۔ اس کی آواز میں اس کے دل کی شکستگی در آئی تھی۔ لالا رخ نے اذیت امیزی سے لب بھینچ لیے۔ بریکٹ، پتہ نہیں یہ انسان کسی کے دل میں زندہ رہے، جیتے رہنے میں کیوں آسودگی محسوس کرتا ہے؟ جیسے اپنے آپ میں زندہ ہونا کافی نہیں ہوتا، کیوں وہ دوسروں کے دل میں جی کر ہی جی سکتا ہے؟ روشانہ کے الفاظ اس کے دل میں عجیب بے اطمینانی پیدا کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کس فخر کی بات کر رہی تھی، اسے خوش بختی کے کس معیار پر رکھ رہی تھی۔ وہ تو خود کو بے ٹھکانہ آنسو کی طرح مضطرب خیال کر رہی تھی، جو وحشت ناکی میں خود کوئی مقام ڈھونڈ رہا ہو۔ کیا مصطفیٰ خان ہی اس کا نجات دہندہ ہے؟ کیا یہ چاہے جانے کا احساس اسے مطمئن کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو عورت صرف چاہے جانے کے احساس سے شانت کیوں نہیں ہو جاتی؟ سارا فساد کیوں ہے؟ چاہنے کا روگ کیوں لگاتی ہے؟ پانے اور سب کچھ نچھاور کرنے کے غم میں کیوں مری جاتی ہے؟ اس کے اندر کا ٹھاٹھے مارتا دریا سکون کیوں نہیں پاتا؟ روشانہ نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ وہ سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، محبت میں سمجھوتا نہیں ہوتا، محبت میں صرف محبت ہوتی ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وہ چاہنے اور چاہے جانے کے احساس سے زندہ رہنا چاہتی تھی، اور یک طرفہ سفر تو یوں بھی جلد یا بدیر تھکا ڈالتا ہے۔ اس نے بھی ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ طلال کے آگے چند لمحوں کے لیے پوری کائنات ڈول گئی تھی۔ وہ اتفاق سے ایکسٹینشن پر ان دونوں کی گفتگو سن چکا تھا۔ جب وہ لابی میں آیا تو فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کے اٹھانے کے ساتھ ہی اپنے کمرے میں لالا رخ نے بھی ریسیور اٹھا لیا تھا۔ دوسری طرف روشانہ کی آواز سن کر چاہنے کے باوجود وہ فون نہ رکھ سکا۔
اس کے اندر کا چور، وحشت اور کئی دنوں کا اضطراب اسے ان دونوں کی گفتگو سننے پر مجبور کر گیا تھا۔ روشانہ کی سسکیاں، اس کے جملے اس کے حواس کو ٹھٹھرا کر رکھ گئے تھے۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس صورتحال کا تو اس کے پاس تصور بھی نہ تھا کہ روشانہ اسد اس کے اور لالہ رخ کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سن چکی ہے اور اس سے اس حد تک بدگمان ہو گئی ہے۔ اس کا اعتبار بری طرح کرچی کرچی ہوا ہے۔ وہ یکدم خود کو اس سارے منظر میں انتہائی بے بس اور لاچار محسوس کرنے لگا۔ ریسیور کریڈل پہ ڈال کر اذیت کے عالم میں ہونٹ باہم بھینچ کر سامنے دیوار کو گھورنے لگا۔ سچ کہتے ہیں کہنے والے کہ کچھ لوگوں کی خوشیاں پیڑ پر بیٹھے پرندوں کی مانند ہوتی ہیں۔ نہیں معلوم پرندہ کب اڑ جائے اور پیڑ کو داغے جدائی دے جائے۔ کیا وہ اس سفر میں خالی ہاتھ رہ جائے گا؟ اس کے جذبے صادق تھے، اتنے ہی جتنا آفتاب کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا، صبح کو پو کا پھٹنا اور رات کا اندھیری ہونا۔ مگر حالات اسے اس موڑ پر لے آئے تھے کہ وہ کیسے اس کی صداقت پر یقین لائے گی۔ وہ یقین جو اس کی ایک غلطی سے کسی کانچ کے گلدان کی طرح اس کے ہاتھ سے یوں پھسلا تھا کہ کرچی کرچی ہو کے رہ گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے شدید حبس کا احساس ہونے لگا تھا۔ زندگی کی راہوں میں بارہا یہ دیکھا ہے، صرف سن نہیں رکھا، خود بھی آزمایا ہے۔ اس طرح کی باتوں سے، منزلوں سے پہلے بھی لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ یہ تمہیں بتا دوں میں، چاہتوں کے رشتے میں پھر گرا نہیں لگتی، لگ بھی جائے تو اس میں وہ کشش نہیں ہوتی۔ ایک پھیکا پھیکا سا رابطہ تو ہوتا ہے، تازگی نہیں رہتی، روح کے تعلق میں زندگی نہیں رہتی، بات وہ نہیں رہتی۔ اس کے اندر ایک وحشت ناک شور برپا تھا اور وہ اس شور کو دبانے کی شعوری کوشش کرنے لگا۔ ناشتے کی میز پر لالہ رخ نے رفیہ بیگم کو اسلام آباد جانے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ رفیہ بیگم کے اس سوال میں سب کی حیرت اور سوال چھپا تھا، سوائے طلال کے۔ وہ نظریں چرا کر چائے کی چسکیاں بھرنے لگا۔ کل میری روشانہ سے فون پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، وہ چائے کا مگ برچ پر رکھتے ہوئے بولی، پھر ایک گہرا سانس کھینچ کر رفیہ بیگم کی سوالیہ نگاہوں کو دیکھا۔ امی، آخر لڑکیاں بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں نا کہ جہاں اور جب چاہے جس گھونٹے سے چاہے انہیں باندھ دیں؟ آخر ان کی اپنی تسلی بھی ہونی چاہیے، ان کی مرضی اور خواہش کو بھی دخل ہونا چاہیے۔ وہ اگر ذہنی طور پر ابھی تیار نہیں ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس پہ دباؤ ڈالیں۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے طلال کی طرف دیکھا جو جھٹکے سے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ امی، لالی ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے تو اسے مجبور نہ کیا جائے۔ اس کی تسلی اگر یوں ہی ہو رہی ہے تو اس خیال کو چھوڑ ہی دیجیے۔ وہ یہ کہہ کر پلٹا اور کی بورڈ سے اپنی گاڑی کی چابی نکالنے لگا۔ لالہ رخ شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک رنج کی لہر اندر سے اٹھی اور اندر ہی دم توڑ گئی۔ حالات اس نہج پر آ جائیں گے اس کا تو گمان بھی نہ تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بریف کیس کھولے جانے کیا تلاش کر رہا تھا، پھر اٹھ کر ٹیبل سے رسٹ واچ اٹھا کر کلائی میں باندھتے ہوئے یوں ہی لالہ رخ پر نظر ڈالی جو دروازے پر کھڑی اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پوچھو کہ نہیں کہ وہ کیوں ذہنی طور پر اپسٹ ہے اور اس رخصتی سے کیوں فرار چاہ رہی ہے۔ وہ اس کی اٹھنے والی نگاہوں کو گرفت میں لیتے ہوئے قدرے ناراضگی سے گویا ہوئی۔ پوچھنے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ذہنی پریشانی اور ڈسٹربنس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ طلال، خدا کے لیے اتنے ظالم تو مت بنو کہ مجھے ماضی کے اس طلال پر رشک ہونے لگے کہ جو کبھی ایک حساس اور نرم دل شخص رہا تھا، جس کے سینے میں پتھر نہیں دل تھا۔ وہ کھٹاک سے بریف کیس بند کرتا ہوا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ظلم کیا ہے میں نے؟ کون سے مظالم ڈھا دیے ہیں میں نے؟ صرف ایک ہی خطا کی ہے نا جس کا سلسلہ اب تک چلتا رہا ہے، اور وہ خطا ہے تانیہ سے شادی نہ کرنے کی۔ یہیں سے میں نے غلطی کی اور اب سارے کردہ نہ کردہ قصور میری جھولی میں ڈالتی آ رہی ہو تم۔ وہ آخری جملہ کہتے ہوئے افسردگی سے ہنس دیا۔ لالہ رخ کے دل میں تیر سا اتر گیا تھا۔ تانیہ کا یہاں کیا ذکر؟ میں روشانہ کی بات کر رہی ہوں۔ جانتے ہو وہ جیسے جی مر رہی ہے۔ تمہارے لفظوں کے کوڑے اس کی روح پر کس طرح بری طرح سے برسے ہیں کہ وہ بکھر گئی ہے، اور بری طرح سے بکھر گئی ہے۔ طلال، شدت کرب سے وہ رو دی۔
طلال لب بھینچ کر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا اعتبار ریزہ ریزہ ہو گیا ہے طلال، اس نے تم سے دل کا رشتہ جوڑا ہے، محبت کی ہے تم سے، اور جانتے ہو محبت میں دھوکہ کھانے کا احساس کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا لالی، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے رخ موڑ کر بریف کیس اٹھانے لگا۔ دھوکہ نہیں دیا تو پھر یہ سب کیا ہے جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہے؟ لالا رخ نے سلگ کر اس کے بریف کیس پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے تپتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے سارے کومپل خوابوں کو نوچ کر کہتے ہو میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا؟ پھر دھوکہ دینا کسے کہتے ہیں؟ اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے کو تیار تھے، اسے محض اس لیے اس رشتے میں باندھا کہ مجھ پر دباؤ ڈال سکو۔ یہ سب دھوکہ دہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تمہاری لغت میں اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ طنز سے ہنسی۔ طلال شدید ترین بے بسی محسوس کر کے رہ گیا۔ مجھے شاید محبت کرنا آتی ہی نہیں ہے، مجھ جیسا شخص شاید محبت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ خود ازاری کسی کیفیت میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے ویران دریچوں میں سرد سرد سی خاموشی سمٹ آئی۔ لالا رخ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ بہرحال اگر وہ آزاد ہونا چاہتی ہے تو میں اس کو اس رشتے میں بندھے رہنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اسے کہہ دینا وہ جو فیصلہ کرنا چاہے کر لے، میں اس کے کسی بھی فیصلے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ ایک گہرا سانس کھینچتے ہوئے وہ اسی سرد سی کیفیت میں بولا اور نرمی سے بریف کیس اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکال کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ لالا رخ رنج سے شک دل لیے کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنے دماغ کے سب راستے بند ہوتے محسوس ہو رہے تھے، اعصاب کھینچے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کسی بھی پل یہ اکڑے ہوئے تاروں کی طرح کھٹ سے ٹوٹ جائیں گے۔ بریکٹ عورت کے لیے نجات کی کوئی راہ بھی ہوتی ہے یا نہیں اے خدا؟ کبھی کبھی تو پنجرے سے زیادہ سخت اور پتھریلی قید کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگی۔ آج بھی شہر میں پاگل دل کو گہری دید کی آس رہی، مدت کی گمسم تنہائی آج بھی میرے پاس رہی، آج بھی شام اداس رہی۔ فضا میں پہلی خنکی سے بے نیاز وہ کین کی کرسی پر بدن ڈھیلا چھوڑے بیٹھا تھا جب مورے کا نرم ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کر کے چونک گیا۔ اتنی ٹھنڈ میں باہر بیٹھے ہو اور کوئی گرم کپڑا بھی نہیں پہنا؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی جو فطری تھی۔ وہ رات کو اتنی بڑھ جانے والی خنکی سے قطعی بے نیاز سفید شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ اچھا، مجھے تو ٹھنڈ کا احساس نہیں ہو رہا تھا، آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہی ہے۔ خنکی شاید بڑھ ہی گئی ہے۔ وہ یوں ہی بے مقصد مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں تیفی؟ برا تو نہیں مانو گے؟ وہ اس کے سامنے خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ضرور پوچھئے، برا کیوں ماننے لگا؟ مگر ٹھہریں، اتنی ٹھنڈ میں آپ کو یہاں ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے، چلیں اندر چلتے ہیں۔ وہ ان کے ہمراہ اندر آ گیا۔ لالا رخ تم سے خفا ہو کر تو میں کہ نہیں گئی ہے، میرا مطلب ہے تم سے اس کی کوئی ناراضگی تو نہیں ہو گئی؟ کل سے جو اضطراب مورے کو پریشان کر رہا تھا وہ بالآخر عیاں کر گئی۔ مصطفیٰ خان نے بڑی سرعت سے نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ کیسی ناراضگی؟ تو پھر وہ اب تک آئی کیوں نہیں؟ اتنے دن میکے میں رہنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ آ جائے گی وہ چند دنوں میں۔ دراصل طلال کی رخصتی کے سلسلے میں اسے طلال کے سسرال اسلام آباد جانا تھا۔ اب ایک دو دن تو ان کاموں میں لگ ہی جاتے ہیں نا۔ اچھا، مورے یک دم ہی جیسے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر کے مسکرا دی۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ تم نے تو اسے ناراض نہیں کر دیا۔ کب ہے طلال کی رخصتی؟ وہ تو اب آپ کی بہو صاحبہ آئیں گی تو پتہ چلے گا، آپ خود ہی پوچھ لیجئے گا ان سے۔ وہ نظریں چراتا ان کے سامنے سے کھڑا ہو گیا۔ لو، یہ اچھی رہی، تمہاری فون پر طلال سے بات تو ہوتی ہی ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم خوش تو ہو نا؟ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک چلی آئیں۔ آپ کو ناخوش دکھائی دیتا ہوں؟ جواباً وہ ہلکے سے مسکرایا، پھر ان کے ہاتھ تھام کر تسلی بھرے انداز میں دباتے ہوئے بولا، بہت خوش ہوں۔ آپ اور آغا جان کو خوش اور مطمئن دیکھ کر یہ خوشی بڑھ جاتی ہے۔ پگلے، ہم دونوں تو تجھے خوش اور آباد دیکھ کر پھر سے زندہ ہو گئے ہیں۔ مورے نے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر ممتا بھرے احساس سے چوم لیا۔ مصطفیٰ کے لبوں سے بے ساختہ ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ ایک ضرب پڑی تھی دل پر، تاہم وہ یوں ہی دھیرے سے مسکرا دیا۔ چلیں اب جا کر سو جائیں۔ سونے کی ہی کوشش کر رہی تھی، بس حمزہ اور لالا رخ کی بڑی یاد ستانے لگی۔ سنو، صبح میری ان دونوں سے ٹیلی فون پر بات کرا دینا، اور ہاں، تم ابھی جا کر ذرا اپنے آغا جان کی طبیعت پوچھ لو، صبح سے تمہیں یاد کر رہے تھے۔
ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی مجھے۔ کیوں، کیا ہوا انہیں؟ وہ پریشان ہو گیا۔ تمہیں تو پتا ہے وہ اپنی کسی بھی بیماری کا بتاتے نہیں ہیں۔ شہباز کو فون پر کچھ کہہ تو رہے تھے، میں گئی تو بات بدل گئے۔ تم ذرا ان کی طرف جاؤ اور اگر وہ تمہارے ساتھ ادھر آ جائیں تو انہیں راضی کر کے اسی پورشن میں لے آنا۔ ایک تو ضدی بڑے ہیں بھائی صاحب۔ مصطفیٰ خان اسی وقت آغا جان کے پورشن کی طرف چلا گیا جبکہ مورے مصطفیٰ کے کمرے میں آ گئیں اور لالا رخ اور اس کی شادی کی تصویریں دیکھنے لگی۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد مصطفیٰ لوٹا تو مورے کو تصویروں میں منہمک پا کر چونکا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ چپل اتار کر وہ خود بھی بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ آ گئی تم؟ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ انہوں نے چونک کر تصویروں سے سر اٹھایا۔ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں مجھے تو، ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی ٹال گئے، اب کیا کریں؟ میں صبح ڈاکٹر بخاری کے پاس لے جاتا ہوں انہیں، اب زبردستی ہی کرنی پڑے گی۔ شہباز سے بھی صبح رابطہ کرتا ہوں۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، اس عمر میں طبیعت میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ اس نے کسی خیال سے سر جھٹکا اور بیڈ پر بکھری تصویروں کو دیکھا۔ ہر تصویر اس کے دل کا گویا خون کرنے لگی تھی۔ یہ کیا بکھیرا لے بیٹھی ہیں آپ؟ وہ تصویریں سمیٹنے لگا۔ بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جائیے، میں صبح آپ کی حمزہ سے بات کرا دوں گا۔ اس نے دانستہ لالا رخ کا نام نہیں لیا اور ساری تصویریں سمیٹ کر دراز میں ڈال دی۔ مورے کے کمرے سے جانے کے بعد اس نے لائٹ بند کی اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند کہاں آنی تھی۔ آنکھوں کے پار جیسے کانٹے بچھے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ کیوں ہمیشہ میری طلب ہی تمہیں صدا دے، کبھی تو خود بھی سپردگی کی تھکن میں آؤ۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے لالا رخ کو پا کر کھو دیا ہے۔ جب تک وہ اسے نہیں ملی تھی دل کے اندر اسے پانے کی جستجو، طلب اور امید اسے تھکنے نہیں دیتی تھی، مگر اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تھک رہا ہو، اسے پا کر کھو رہا ہو اور ٹوٹ رہا ہو، حوصلے کی دیوار ریت کی طرح ڈھیر ہو رہی ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی سلائٹ کھول کر باہر اندھیرے کو گھورنے لگا۔ اس کے دل کی فضا میں حبس یکدم بڑھ گیا، یوں لگا جیسے وہ کسی ڈھیر سارے اٹھتے دھوئیں کے پاس کھڑا ہو، سلگتا ہوا سیاہ دبیز دھواں اس کی رگوں میں اترتا جا رہا ہو۔ لالا رخ سو کر اٹھی تو حمزہ نے گھر میں ایک ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ پتہ چلا مصطفیٰ خان سے اس کی فون پر بات ہوئی ہے اور تب سے وہ مردان جانے کے لیے مچل رہا ہے۔ کیوں بات کراتے ہیں آپ لوگ اس کی فون پر؟ وہ سلگ کر رہ گئی۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ باپ ہے وہ اس کا، بات کر لی تو کون سی معیوب بات ہو گئی؟ رفیہ بیگم کو اس کا بے وجہ چڑنا سخت کھلا تھا، مگر انہیں تو اس کا یوں میکے میں پڑا رہنا بھی اب تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ باپ؟ وہ لب بھینچ کے رہ گئی اور کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے حمزہ کی طرف بڑھی جسے خرم بہلا رہا تھا۔ اس کے اتنے لاڈ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 جھاپڑ مارو تب یہ سدھرے گا۔ پاگل مت بنو لالی، ناسمجھ بچہ ہے، اسے ابھی پہچان نہیں ہے۔ جاذب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیا جو حمزہ کو مارنے کو اٹھا تھا۔ یہی تو ساری مصیبت ہے کہ اسے پہچان نہیں ہے ابھی، اور رونا اسی بات کا ہے کہ اسے غلط پہچان کرائی جا رہی ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، تم اس کی بات کرتی ہو غلط اور صحیح کی، مگر تمہیں بھی خود ابھی پہچان نہیں ہوئی۔ طلال طنز سے ہنسا، اور ایسا نہ ہو کہ جب پہچان ہو جائے تو صرف پچھتاوے ہی ملیں تمہیں، خدا نہ کرے۔ کیسی بدفعل منہ سے نکال رہی ہو؟ سعدیہ بھابی نے تڑپ کر طلال کو گھورا، مگر وہ وہاں رکا ہی کب تھا۔ لالا رخ اسے فقط ناگواری سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ خرم حمزہ کو اٹھائے باہر نکل گیا۔ لو چائے پی لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ سعدیہ بھابی نے نرمی سے اس کے کندھے کو تھپکا۔ بچہ ہے اور بچے ہی ضد کرتے ہیں، تم اتنا ٹینشن مت لو، اور یہ تو خوشی اور طمانینت کی بات ہے کہ وہ مصطفیٰ سے اتنا اٹیچ ہو گیا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس بات پر اتنی ناخوش کیوں ہوتی ہو۔ جس کے ذہن و دل میں صرف گھٹن ہو اور اس گھٹن کو نکلنے کا راستہ نہ مل رہا ہو تو ذہن بند ہو جاتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ میرا ذہن بھی بند ہو چکا ہے۔ میری سمجھ میں اتنا بھی نہیں آ رہا کہ مجھے زندگی کس انداز اور کس ڈھب سے گزارنی ہے۔ وہ چائے کا مگ لبوں سے ہٹا کر تلخی سے بولی، تو حبس کو نکل جانے دو، کیوں اس کے آگے دیوار کھڑی کر رکھی ہے؟ سعدیہ بھابی کی بات ادھوری رہ گئی۔ فون کی بیل ہونے لگی۔ اگر مصطفیٰ خان کا ہو تو کہہ دیجیے گا کہ میں ابھی تک سو رہی ہوں، لالا رخ جلدی سے بولی، مگر فون مصطفیٰ خان کا نہیں تھا، سعدیہ بھابی کہہ رہی تھیں۔ اس کی کسی فرینڈ کا ہے۔ اس نے ریسیور اسی کی طرف بڑھا دیا اور اپنا مگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔
लाला रुख ने रिसीवर संभाला। दूसरी तरफ तानिया थी जो उसे पार्क में आने पर इसरार कर रही थी। पहले तो लाला रुख ने इनकार का सोचा, मगर ये सोचकर इनकार न कर सकी कि जहन इस कदर प्रागंदा हो रहा है, शायद बाहर की हवा और तानिया से इधर उधर की बातें करके कुछ आराम मिल जाए। यूं भी आजकल वो अपनी सोचों से फरार चाह रही थी, वो सोचें जो उसे तन्हाई में घेर लेती थी। ठीक है, तुम पहुंचो, मैं आती हूँ। जनाब, मैं पार्क में ही हूँ और अपने मोबाइल पर आपसे बात कर रही हूँ। पता नहीं आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, इसलिए पार्क में चली आई। उसने सिर्फ हंकारा भरा और फ़ोन रख दिया। हमजा को तो खुरम ले ही गया था। वो जलाल भाई की गाड़ी की चाबी उठाए बाहर निकल आई। पार्क के एंट्रेंस पर तानिया दिखाई दी। मुझे यकीन था आप ज़रूर आएंगी। हमजा साथ नहीं आया? क्यों? तानिया ने गाड़ी में एक सरसरी नज़र डाल के पूछा। नहीं, उसे तो खुरम अपने साथ ले गया है। सुबह से तंग किया हुआ था उसने सबको। वो गाड़ी लॉक करके उसके हमराह चलने लगी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अपने पापा के पास जाने की रट लगा रहा था, वो बेध्यानी में कह गई। दूसरे पल एक सरासीमगी महसूस करते हुए तानिया की तरफ देखा। वो भी लफ्ज़ पापा पर चौंकी ज़रूर थी, ताहम हल्की मुस्कुराहट उछालते हुए बोली, कौन से वाले पापा? क्या सैफ भाई? बज़ाहिर उसका अंदाज शगुफ्ता सा था, मगर तीर की तरह लाला रुख के सीने में तराजू हो गया। असल पापा तो उसके बहरहाल वही हैं। खैर, मैं सैंडविच बनाकर साथ लाई हूँ। सोचा आप मेरे घर तो आना पसंद नहीं करती, यहीं बैठकर मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे लूँ। वह बात को बड़े करीने से घुमा गई थी, मगर लाला रुख के दिल पर एक बेआरामी की कैफियत छा गई। तानिया बेंच पर बैठ गई और बैग से सैंडविच निकालने लगी। फिर उसे सैंडविच बेहद इसरार देकर चंद इधर उधर की बातों के बाद बोली, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। लाला रुख उस राजदाराना अंदाज से गैर महसूस तौर पर चौंक सी गई। कहो, इसमें इजाज़त मांगने की क्या बात है? सैफ भाई आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। मेरा मतलब है। तानिया उसके चेहरे पर फैलने वाली संजीदगी से सटपटा सी गई। क्यों? लाला रुख उसका चेहरा तकने लगी। उसके जहन के गोशे में कहीं भी ये बात नहीं थी कि तानिया सैफुर रहमान के हवाले से कोई इस तरह की बात करेगी। मेरा मतलब है, वो हमजा से मिलना चाहते हैं। वो जल्दी से बोली। जानती हो हमजा कितने साल का हो गया है? लाला रुख के चेहरे के नकूश में नागवारी और अजीब सी तलखी लहजे में सिमट आई। इतने सालों में तो उन्हें कभी हमजा से मिलने का ख्याल ना आया, मगर आज क्यों? ख्याल ना आने से रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो जाता। तानिया अपना एतमाद संभाल चुकी थी। यूं भी उसे कभी लाला रुख से कोई खौफ डर महसूस ना हुआ था। वो जैसे पहले थी, नर्म रेशम जैसी, लचकदार शाख जैसी, वैसे ही इतने सालों बाद भी महसूस हुई थी। ताहम अब संजीदगी उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। रिश्ते सोच से जन्म लेते हैं। उन्हें महसूस किया जाए तभी जिंदा रहते हैं। उन्हें अहमियत दी जाए तभी ये कायम रहते हैं, और अहमियत ना दी जाए, उन्हें महसूस ना किया जाए तो ये उस खुरदरे पौधे की तरह होते हैं जिनका होना महज कांटे की तरह आपको छलनी कर सकता है, आपके किसी काम नहीं आ सकता। लाला रुख की आवाज़ अंदरूनी कर्ब से नम हो गई। और तुम्हारे भाई ने रिश्ते की वो डोर ही काट दी, वो एहसास ही बुझा डाला। फिर किस पर्ते पर वो मिलना चाहता है? और रहा हमजा का सवाल, तो वो उसका शरई बाप ज़रूर है, मगर सिर्फ शरई बाप होने से रिश्ते के तकाजे पूरे नहीं होते। यह हवाला उस वक्त मजबूत नज़र आता है जब उसमें पूरी सच्चाई, दयानतदारी और खलूस हो, उसके तकाजे पूरे किए गए हों। वो बेंच से खड़ी हो गई। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था लाला रुख। तानिया भी जल्दी से खड़ी होकर उसकी तरफ लपकी। मेरा बेटा उसे जानता तक नहीं है, कैसे यकीन दिला सकेगा वो शख्स उसे कि वो उसका बाप है? वो तंज से हंसी। तानिया एक लम्हे बेउनवान सी शर्मिंदगी महसूस करते हुए खामोश रही। फिर अपनी झींप मिटाने की गर्ज से बोली, तुम्हारी बातें अपनी जगह सच हैं, मगर तुम यकीन करो मैं हमजा की बात किसी भी शरई हवाले से नहीं कर रही हूँ। मैंने तो बस यूं ही उनकी ख्वाहिश तुम्हारे गोश गुजार की है। क्या उन्होंने पहले भी हमजा के लिए गिफ्ट्स नहीं भेजे थे? अब भी वो मुझे दे गए हैं, जो आज मैं साथ लाई हूँ। प्लीज़ तानिया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे वजाहतों की ज़रूरत नहीं है। वो उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर पलट कर जाने लगी कि सामने से आते सैफुर रहमान ने गोया उसके कदमों को जकड़ लिया। कैसी हो? वो उसके सामने कुछ फासले पर रुक गया कि वो यकलख्त मुंह मोड़ भी न सकी। उसकी आंखों के आगे तो एक पल में पूरा आसमान घूम गया। उसके गुमान में भी न था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वो यूं यकदम उसके सामने आ खड़ा होगा।
تاہم اپنے اعصاب سنبھال کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور رخ موڑ کر تانیہ کو شکایتی اور قدرے متاسفانہ نگاہوں سے دیکھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اسے پارک میں فون کر کے بلانے کا مقصد یہی تھا۔ یہ ان دونوں بہن بھائی کی ملی بھگت تھی۔ ناگواری کے باوجود سیف الرحمن کو دیکھ کر اس کے کھٹرے اعصاب میں کوئی چنگاری سی گری تھی، مگر اس سے پہلے کہ یہ بھڑک کر شعلہ بنتی، اس نے اسے بجھانے کے لیے بے حد غیر شائستگی سے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا اور جانے کا قدم اٹھانے لگی۔ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا لالا، رخ۔ سیف الرحمن اس کے نزدیک آ گیا اور اسے یوں دیکھنے لگا گویا نگاہوں سے دل میں جذب کر رہا ہو۔ وہ آج بھی ایسے ہی تر و تازہ کلی کی مانند دکھائی دیتی تھی جو پھول بننے کی خواہش میں شاخ میں مہک رہا ہو، مگر وہ جانتا تھا کہ اب وہ اس کے لیے پھول نہیں تھی، دہکتا ہوا انگارہ تھی جسے چھونے کی خواہش اسے بھسم کر دے گی۔ تاہم ایک موہوم سی امید کے سہارے وہ 2 قدم مزید اس کے نزدیک ہوا۔ ایک اجنبی سمجھ کر ہی بات کر لو۔ اس کے لہجے میں ہزار بےتابیاں اور التجائیں چٹک رہی تھیں۔ لالا رخ نے شدت کرب سے آنکھیں میچ کر کھولی، مگر وہ خواب نہیں تھا۔ آنکھیں کھلنے پر دھوئیں کی طرح گم ہو جاتا۔ وہ مجسم حقیقت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا، جو کبھی اس کی زندگی کے ہر لمحے کا ساتھی تھا، مگر اب اجنبی سے بھی زیادہ اجنبی تھا۔ میں اجنبیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، شاید آپ میری اس عادت سے واقف ہوں گے ہی، وہ رکھائی سے بولی۔ 2 اجنبی جب ملتے ہیں پھر اجنبی نہیں رہتے۔ وہ جلدی سے بولا، پلیز سیف صاحب، میرے راستے سے ہٹ جائیے۔ آپ میرے لیے صرف اجنبی نہیں، نامحرم بھی ہیں۔ ہمارے درمیان صرف اجنبیت کا ہی رشتہ نہیں، شاید بیزاری اور نفرت کا رشتہ بھی ہے۔ چاہنے کے باوجود وہ اپنے لہجے میں اترتی کپکپاہٹ پر قابو نہ رکھ سکی۔ آنکھوں کی زمین پر چشمہ سا پھوٹ نکلا تھا۔ پلیز صرف ایک بار تم رک کر میری بات سن لو۔ تانیہ گواہ ہے میں تمہیں چھوڑ کر کس اذیت سے گزرا ہوں اور روز گزرتا ہوں۔ میں اب بھی تمہارا ہوں لالا رخ۔ صرف ایک نظر تم مجھ پہ ڈال کر دیکھو۔ وہ گاڑی تک اس کے پیچھے آیا تھا، مگر وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بے حد ریش انداز میں گاڑی آگے بڑھا گئی تھی۔ سیف الرحمن اپنی جگہ کھڑا اڑنے والی دھول کو دیکھتا رہ گیا۔ آج جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا اس کے تصور و گمان میں بھی نہ تھا۔ لالا رخ کے پاس سیف الرحمن کا سامنا، وہ بھی اس طریقے سے کہ وہ اس کی ایک نظر التفات کا متمنی، اس کے سامنے اپنے تمام تر اعترافات کے ساتھ۔ ماضی کے اس رعونت بھرے لہجے کا شائبہ تک نہ تھا۔ موت اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی شاید جتنا شکستگی کا عذاب ہوتا ہے۔ پچھتاوے انگارے بن جاتے ہیں اور تا عمر سلگتے رہتے ہیں اور روح کو سلگائے رکھتے ہیں۔ تو کیا سیف الرحمن بھی سلگ رہا تھا پچھتاووں کے انگاروں سے؟ وہ بھی بکھر گیا تھا اسی کی طرح، یا یہ محض اس کا اپنا وہم تھا؟ یوں بھی بہت سی وہم انسانوں کے اپنے دل و ذہن کے احساسات اور محسوسات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ عجیب سی وحشت تھی جو اسے اپنی روح اور دل پر چھاتی محسوس ہونے لگی۔ وہ گھبرا کر کھلی چھت پر چلی آئی۔ رہ رہ کر افسوس ہونے لگا کہ وہ تانیہ کے بلانے پر پارک میں کیوں چلی گئی، اور جب چلی ہی گئی تھی تو رک کر اس شخص کی بات ہی سن لیتی۔ اسے کوئی سخت بات کہہ کر آتی، اسے جتا دیتی کہ اب وہ ایک شادی شدہ عورت ہے جس کے لیے اس کا گھر، اس کا شوہر ہی محترم ہے، مگر وہ ایسا کچھ کیوں نہ کہہ سکی؟ یہ اس کی بزدلی تھی یا بددیانتی؟ وہ سمٹ کی میز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ساری رات اسی ادھیڑ پن میں گزری کہ صبح ہی صبح وہ تانیہ کو فون کر کے اسے برا بھلا کہے گی اور صاف لفظوں میں اسے کہہ دے گی کہ آئندہ وہ اس سے ملنے یا فون کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مگر صبح اسے موقع نہ ملا۔ اس کا دیور مجتبیٰ اسے لینے کی غرض سے چلا آیا تھا۔ پتہ چلا آغا جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہو گئے ہیں، اور لالا رخ سے ملنے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے۔ کیا کرو گی، جاؤ گی؟ طلال نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، تمہاری جتنی شفاق اور بے رحم تو بہرحال نہیں ہوں۔ رشتوں کی بندھی ڈور میں خود کو لاکھ قید اور بے آرام محسوس کروں، مگر انہیں جھٹکے سے توڑ نہیں سکتی۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ طلال ایک متاسفانہ نظر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سچ کہتے ہیں دانا، آپ لاکھ پاک ہوں تہمت سے بچ نہیں سکتے۔ وہ دل گرفتگی سے مسکرا دیا۔ پاک صاف تم مرد لوگ عمر بھر پاک صاف ہی رہتے ہو۔ چاہے کسی عورت کی پوری زندگی سے کھیل جاؤ، اس کی ساری حیات بے ثمر کر دو، اچھی پاک باز ہوتی ہے، اچھی پاک بازی ہوتی ہے تم لوگوں کی۔ وہ افسردگی اور دل گرفتگی سے ہنس دی اور کپڑے بیگ میں ٹھونسنے لگی۔
آغا جان کی بیماری نے اسے دلی طور پر شوق پہنچایا تھا اور وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ رہی تھی۔ یوں بھی اس کے پاس نہ جانے کا کوئی جواز بھی نہ تھا۔ مجھے فون کر دیتے تو میں طلال کے ساتھ ہی آ جاتی۔ تم نے ناحق تکلیف اٹھائی۔ وہ پنڈی پہنچے تو وہ پہلی بار مجتبیٰ سے مخاطب ہوئی۔ اس کے لہجے میں ایک بے عنوان شرمندگی تھی۔ تکلیف کی کیا بات ہے بھابھی، آپ ہماری اپنی ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ وہ ایک کندھے پر لالا رخ کا بیگ اٹھائے دوسرے ہاتھ سے حمزہ کو پکڑے ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کے بغیر مورے بہت اداس ہو گئی ہیں اور حمزہ کے بغیر تو پورا گھر خالی لگ رہا تھا۔ میں تو اسے بہت مس کرتا رہا ہوں۔ اس نے ہم دونوں میں سے کسی کو یاد کیا یا نہیں، مگر وہ چاہنے کے باوجود نہ پوچھ سکی۔ بس ایک سانس بھر کر ٹیکسی کی آرام دہ سیٹ سے سر ٹکا لیا۔ میں جب آ رہی تھی تب تو آغا جان بالکل ٹھیک تھے، یہ ایک دم انہیں کیا ہو گیا؟ اس کا دھیان آغا جان کی طرف گیا۔ کہاں ٹھیک تھے، بس ان کی عادت ہے، اپنی بیماری اپنا دکھ سب سے چھپاتے پھرتے ہیں۔ جب حالت زیادہ بگڑی تب پتہ چلا۔ شہباز لالا کو رات کو فون پر بتا رہے تھے کہ سینے میں ان کے اکثر درد رہتا ہے۔ یہ توصیفی بھائی سے شہباز لالا کی بات ہوئی تب پتہ چلا کہ آغا جان کو ہارٹ اٹیک کی شکایت رہتی ہے۔ مورے کو تو گیسٹرک پین کہہ کر ٹال دیتے تھے۔ رات اچانک تیز درد اٹھا تو ہسپتال لے گئے، پتہ چلا 3 نالیاں بلاک ہو چکی ہیں اور فوری آپریشن کی ضرورت ہے، مگر وہ مان نہیں رہے۔ طیفی بھائی نے سرجن سے بات تو کی ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مجتبیٰ اسے پوری تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ اسے انتہائی دکھ ہوا اور یہ سوچ کر سخت ندامت محسوس ہونے لگی کہ اس گھر کی بڑی بہو ہونے کے باوجود ان کی اتنی محبتوں کے ہوتے ہوئے وہ ان کے دکھ کو شیئر نہ کر پائی تھی۔ یوں لا تعلق بن کر بیٹھ گئی تھی۔ جانے وہ سب لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ گو کہ مجتبیٰ کے لہجے یا رویے میں آج بھی اتنی ہی اپنائیت اور شائستگی تھی، مگر بہرحال ان لوگوں کو محسوس تو ہوا ہی ہوگا کہ وہ میکے جا کر وہیں کی ہو کے رہ گئی۔ اف، کتنا برا تاثر قائم کر چکی تھی وہ۔ راستے بھر وہ اس ندامت اور خفت کا شکار رہی۔ آپ پہلے گھر چلی جائیے، وہاں سے فریش ہو لیں، پھر ہسپتال چلیں گے۔ مجتبیٰ نے پلٹ کر اس کی رائے لیتے ہوئے اپنا بھی خیال ظاہر کیا۔ مورے کہاں ہیں، گھر پر یا ہسپتال میں؟ وہ اپنے خیالات سے چونک کر نکلی۔ وہ تو ہسپتال میں ہی ہیں۔ طیفی بھائی اور شہباز لالا بھی صبح تو ادھر ہی تھے۔ اب پتہ نہیں، ٹھہریں میں معلوم کرتا ہوں۔ وہ جیب سے موبائل نکال کر مصطفیٰ خان کے موبائل پر رابطہ کرنے لگا، پھر پلٹ کر لالا رخ سے بولا، مورے ابھی ہسپتال میں ہی ہیں؟ ہاں تو بس مجھے بھی وہیں لے چلو، مجھے ڈراپ کر کے تم حمزہ کو لے کر گھر چلے جانا۔ اس نے بھی ہسپتال جانا ہی مناسب خیال کیا تھا، کچھ تو ازالہ اسے بھی کرنا تھا۔ ہسپتال کی لمبی سی راہداری میں اسے مصطفیٰ خان ٹہلتا ہوا دکھائی دے گیا۔ براؤن رنگ کے شلوار سوٹ اور براؤن لیدر کی چپلوں میں ملبوس وہ کسی حد تک مزمحل سا محسوس ہو رہا تھا۔ موبائل پر کسی سے بات کرتے ہوئے لالا رخ کو دیکھ کر ذرا سا چونکا، پھر گفتگو کا سلسلہ منقطع کر کے موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے ریلنگ کے پاس ہی رک گیا۔ حمزہ مجتبیٰ کی انگلی چھوڑ کر جس بے تابانہ انداز میں اس کی طرف دوڑا تھا، مصطفیٰ خان کو لگا اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون ڈھیروں کے حساب سے بڑھ گیا ہو۔ اس نے اس کی معصومانہ سپردگی کو اپنی پناہوں میں سمیٹ لیا اور پھٹتے جذبات سے اس کے رخسار کو چوم لیا۔ ایک ٹھنڈک کا احساس گویا سینے کی دیوار پر پھیل کر سمٹا تھا۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتی لالا رخ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی۔ سفر خیریت سے گزرا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ بے حد رسمی سے انداز میں پوچھنے لگا۔ نہیں، مگر مجھے ٹیلی فون کر دیا ہوتا آپ نے تو میں طلال کے ہمراہ آ جاتی، مجتبیٰ کو ناحق اتنی زحمت اٹھانی پڑی۔ فون پر تم سے بات تو اس وقت ہوتی نا جب تم جاگ رہی ہوتی۔ شاید میں نے چند دنوں میں تمہیں اتنے رت جگہ دیے تھے کہ وہاں تم نیند ہی پوری کرتی رہیں۔ مصطفیٰ نے حمزہ کو گود سے اتارتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور ہلکے سے مسکرایا۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ اس کے جملے کی کاٹ لالا رخ کے اندر تک اتر گئی۔ مورے کہاں ہیں؟ وہ بات کا رخ موڑ گئی۔ آؤ۔ وہ حمزہ کو تھامے قدم اٹھانے لگا۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کے دراز کسرتی بدن کے پیچھے لالا رخ کا نازک سراپا جیسے چھپ سا گیا تھا۔ وہ اس کی ورزشی پشت کو تکتے تکتے بے خیالی میں چل رہی تھی کہ اچانک وہ ایک دروازے پر رک گیا۔ ہلکا سا جھٹکا اسے بھی لگا، وہ سٹپٹا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مصطفیٰ خان نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا، وہ جھیپ سی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے پہلے ہی انہیں ICU سے یہاں منتقل کیا گیا ہے۔ مورے اندر ہی ہیں، تم جاؤ۔
وہ کمرے کا دروازہ بے آواز انداز میں کھولتا ہوا اس سے مخاطب ہوا۔ وہ اندر آئی تو مورے کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ شہباز کمرے کے ملحقہ برآمدے کی ریلنگ سے لگا کھڑا تھا۔ ایک اداس کر دینے والی فضا کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دل گداس ہو گیا۔ مورے اسے سینے سے لگانے اپنی جگہ سے اٹھیں تو وہ لپک کر ان سے لگ کر رو پڑی۔ نہ میری بچی، نہ رو، خدا سب خیر کرے گا۔ مورے اسے خود سے لپٹائے تھپکنے لگی۔ میں نے تیفی سے کہا بھی تھا کہ وہ تمہیں نہ پریشان کرے، مگر اس کے آغا جان نے تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور حمزہ کو دیکھنا چاہتے تھے وہ۔ نہیں مورے، اچھا کیا کہ انہوں نے مجھے بلوا لیا۔ میں خود بھی آنا چاہ ہی رہی تھی، بس وہاں مصروفیات کچھ ایسی ہو گئی تھیں کہ آ نہ سکی۔ وہ ان سے الگ ہوئی اور نظریں چراتے ہوئے اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی۔ مورے کے مہربان وجود کے سامنے اسے اپنا آپ بے حد حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ آغا جان پر ایک نظر ڈال کر دل گرفتگی سے بولی۔ آپریشن ضروری ہے۔ اب دیکھو، تیفی نے کل کی ڈیٹ تو لے رکھی ہے سرجن بخاری سے، بس تمہارے آغا جان مان جائیں تو اچھا ہے۔ مورے، میں گھر جا رہا ہوں کچھ دیر کے لیے، کوئی کام ہو تو بتا دیں۔ مصطفیٰ خان نے اندر جھانکا۔ مورے نے اس کی گود میں چڑھے حمزہ کو محبت سے اٹھا لیا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، ہاں اسے بھی گھر لے جاؤ، تھک گیا ہوگا یہ بھی، اور ہاں لالا رخ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، اسے بھی سفر کی تھکان ہوگی۔ نہیں مورے، میں یہی ہوں آپ کے پاس، وہ سٹپٹا کر جلدی سے بولی۔ آغا جان کو ہوش آ جائے گا تو چلی جاؤں گی۔ انہیں تو اب 3-4 گھنٹے بعد ہی ہوش آئے گا، تم کہاں تھکی ہاری یہاں بیٹھی رہو گی؟ ابھی تیفی کے ساتھ چلی جاؤ، پھر واپس آ جانا، جاؤ شاباش۔ وہ بمشکل چادر لپیٹ کر مصطفیٰ خان کے پیچھے چل پڑی۔ تم سے شکوہ کرنے کا حق تو رکھتا ہوں، مگر سوچتا ہوں شکوے کی اہمیت بھی وہیں ہوتی ہے جہاں رشتوں کی اہمیت ہو۔ جبر کے رشتوں میں شکوہ بڑا بے معنی اور فضول سا لگتا ہے۔ وہ گاڑی ہسپتال کے پارکنگ لاٹ سے نکال کر سڑک پر مناسب رفتار سے چلاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ آپ ہر طرح کے طنز کرنے میں بھی خود کو حق بجانب بھی سمجھتے ہیں، کیا یہ بے معنی نہیں ہے؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ طنز؟ مگر میں نے تو کوئی طنز نہیں کیا۔ وہاں معصومیت کی انتہا تھی۔ لالا رخ کا دل چاہا اس کا خوبصورت چہرہ نوچ لے، وہ جھلس کر رہ گئی۔ آپ کی لغت میں پھر ان رویوں کو کیا کہتے ہیں؟ میری لغت چھوڑو، تم اپنی کہو، تمہارے ان رویوں کو، اس بے اعتنائی اور اجنبیت کو میں کن معنوں میں لوں؟ اس نے سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے اس کی طرف متاسفانہ نگاہ ڈالی۔ ان پر میرا رد عمل کیا بہت حسین اور رنگین ہونا چاہیے؟ وہ ضبط کرنے کے باوجود تلخ ہو گیا۔ دوسرے پل اپنے لہجے کی تلخی کی حدت کا احساس ہوا تو قدرے دھیمے لہجے میں بولا، میں تمہاری طلب نہیں تھا، اور میری بھی یہ خوش فہمی ختم ہو چکی ہے کہ تم میری جیت بن کر آئی ہو، اور خوش فہمی تو یہ بھی ختم ہو گئی ہے کہ میں سمجھتا رہا کہ جیسے چاہوں گا اپنی محبت کا رخ موڑ دوں گا۔ جذبے صادق ہوں تو فاصلے ٹاپے جا سکتے ہیں، قربت سے محبت کو بلندیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، مگر جو قربت کا ہی خواہاں نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ وہ اس کے جھکے سر پر ایک افسردہ سی نگاہ ڈال کر بولا، مجھے صرف تم سے یہ کہنا ہے کہ اس کھیل میں تو نہیں تھکا۔ ہاں تم تھک گئی ہو تو یہ کھیل بند کر دو، یہ منافقت تم پر سوٹ نہیں کرتی۔ کیسی منافقت؟ لالا رخ نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ ایسے آگ بھرے جملے تھے، اس کا رواں رواں سلگ کر رہ گیا۔ جسمانی تھکان سے کہیں زیادہ ذہنی تھکان حاوی ہونے لگی۔ میرے گھر والوں کی محبت وصول کرنے کے جتن کرنا، مورے کی محبت کا جواب ایک جھوٹی محبت کی صورت میں دینا، یہ منافقت نہیں ہے، بیڑیاں ہیں مجبوری کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ گئی۔ دھواں تو بہرحال اسے بھی کہیں نکالنا تھا۔ مصطفیٰ خان مجروح نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کہو تو آزاد کر دوں ان بیڑیوں سے۔ اف، لالا رخ کو لگا اعصاب پر ایسا اثر ہوا ہو جیسے وائلن کے تنے ہوئے تاروں پر کھٹاک سے کوئی ہاتھ مار دے۔ ایک تکلیف دہ احساس اس کے چہرے کو چھو گیا۔ میرے پیش نظر صرف میری اپنی ذات نہیں ہے، عورت تو یوں بھی ہزار رشتوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوتی ہے، جہاں اسے ایک عمر تک یہ مغالطہ ہی رہتا ہے کہ یہ زنجیریں اسے سنبھالے ہوئے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے جب یہ صفاق حقیقت اس پر آشکار ہوتی ہے کہ اس کا وجود، کمزور وجود ہی دراصل ان زنجیروں کو باہم جکڑے ہوئے ہے۔ اس کی ایک کڑی توڑ دیں تو باقی پوری زنجیر بکھرتی ٹوٹتی چلی جائے گی۔ یہ عورت ذات کو تنہا، معتوب اور رسوا کر کے چھوڑتی ہے۔ وہ سخت آزردگی کی لپیٹ میں آ گئی۔
اس کے خوشنما ہونٹوں سے پھوٹنے والی ہنسی استہزائیہ سی تھی۔ مصطفیٰ خان نے بے اختیار اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ مضبوط ہاتھ کا اپنائیت آمیز لمس لالہ رخ کی رگوں میں ایک پل کے لیے طوفان لے آیا۔ لالا، ہماری یہ شادی تمہاری کسی مجبوری کا سودا نہیں ہے، اور نہ میں نے یہ شادی تمہیں مزید کمزور کرنے کے لیے کی ہے، نہ تم سے ہمدردی کے طور پر کی ہے۔ تم میرا خواب تھی، میری طلب تھی۔ وہ گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے اس کی طرف جھکا۔ اور ہو اور رہو گی۔ طلب کے راستے تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ کسی کھلنڈرے بچے کی چاہت نہیں تھی جو ابھرنے والے چاند کو دیکھ کر مچل اٹھا ہو۔ نہیں، یہ ایک میچورڈ مرد کی خواہش اور طلب ہے جو چاند کے ابھرنے اور ڈھلنے سے مشروط نہیں ہے۔ اس کا دھیما لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ ایک دو پل لالہ رخ نظریں نہ جھکا سکی۔ اس کی سرمئی آنکھوں کے کانچ پر پھیلی مقناطیسی کشش نے اسے جکڑے رکھا۔ مان لالا کے تصور میں سیف الرحمن آ کھڑا ہوا۔ ایسے ہی جملے کبھی اس نے بھی کہے تھے، کیف و جذب سے بوجھل اوقات میں، اور اس نے یقین کر لیا تھا۔ اس نے اس تصور سے گھبرا کر پلکیں جھپکیں اور ایک گہرا سانس کھینچ کر رخ موڑ کر پچھلی نشست پر سوئے ہوئے حمزہ پر ایک نگاہ ڈالی، پھر نظریں مصطفیٰ خان سے چرا کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ ایسا کیا ہے بھلا مجھ میں مصطفیٰ خان کہ تم اپنی زندگی کو اتنی مشکل میں ڈال رہے ہو؟ میں تو بہت عام سی لڑکی ہوں، بہت عام سی، جس کے سامنے سے لوگ یقیناً بغیر چونکے گزر جاتے ہوں گے، جس کے پاس محض ایک بکھرا دل اور منتشر ذہن ہے، جس کے ہاتھ خالی ہیں۔ وہ ایک دم یاسیت کی زد میں آ گئی تھی۔ کوئی اس دیوانے کو سمجھائے کہ وہ لوگ بھلا کب جڑ پاتے ہیں جن کا یقین ٹوٹ گیا ہو منزل کے پاس پہنچ کر۔ اس نے رخ موڑ کر مصطفیٰ خان کی طرف دیکھا۔ وہ لب بھینچے ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے گاڑی بے حد ریش انداز میں بگا رہا تھا۔ شاید اس کی خاموشی نے اسے مایوس کیا تھا، بے اعتنائی کی آنچ نے زخمی کر دیا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کے نقوش میں گہری سنجیدگی مستور ہو گئی تھی۔ گھر آ کر وہ سیدھا اسٹڈی روم میں چلا گیا، جبکہ وہ حمزہ کو اٹھائے بیڈ روم میں چلی آئی۔ ہر شے اپنی جگہ کرینے سے رکھی تھی، بس ایک اس کا دل تھا جو منتشر تھا۔ وہ حمزہ کو بیڈ پر لٹا کر یوں ہی ہر شے کو خالی خالی نظروں سے تکنے لگی۔ آخر وہ ان سب سے مانوس کیوں نہیں ہو جاتی؟ جب یہی مقدر ہے تو اسے شکست سمجھ کر قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے گلدان میں سجے سوکھے پھولوں کو آہستگی سے نکالا اور ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ یہ واحد شے تھی جو اس کی غیر موجودگی کا اسے احساس دلا گئی تھی۔ اس کی شادی کی پہلی رات یہ گلدستہ کسی نے اس گلدان میں رکھا تھا۔ اس نے بکھر جانے والے پتوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ کیا اس نے مصطفیٰ خان کے تازہ اور پربہار دل کو اسی طرح بکھیر دیا ہے؟ مگر جو خود بکھرا ہو دوسرے کو کیسے جوڑے اور کہاں سے جوڑنا شروع کرے؟ اس نے سوئے ہوئے حمزہ پر نگاہ ڈالی۔ اس کے معصوم فرشتہ صرف چہرے پر گہری نیند میں ایک طمانینت اور آسودگی ہلکو رہتی محسوس ہوئی، جیسے وہ اتنے دنوں کے بعد ایسی گہری اور پرسکون نیند لے رہا ہو۔ ماں سے زیادہ باپ کے محبت آمیز لمس نے اس کے اندر تک طمانینت اتار دی ہو۔ ایک ممتا بھری مسکراہٹ بے اختیار اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کی پیشانی سے بال ہٹانے لگی۔ اچانک اسے احساس ہونے لگا کہ اس نے مصطفیٰ خان کے ساتھ کچھ زیادتی کر دی ہے۔ ایک بے عنوان سی شرمندگی اور ندامت محسوس کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ باورچی خانے میں آئی تو ملازمہ جنت بی بی نے اسے دیکھ کر جھٹ دانت کھول کر خوشی کا اظہار کیا اور اس کی خیر خیریت پوچھنے لگی۔ آپ کے بغیر تو پوری حویلی ویران ہو گئی تھی بی بی۔ حیرت ہے، میں تو ایسی باغ و بہار شخصیت نہیں ہوں۔ وہ ہلکے سے بڑبڑائی اور جنت بی بی کا کندھا پیار سے تھپک کر بولی، یہ تو تم سب کی محبت ہے کہ میری کمی محسوس کرتے رہے۔ آپ ہیں بھی تو اتنی اچھی۔ ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ لائیں میں بنا لاتی ہوں چائے۔ جنت بی بی نے اسے الیکٹرک کیتلی اٹھاتے دیکھ کر جلدی سے اپنی خدمات پیش کی۔ نہیں رہنے دو، تم اپنا کام کرو، بس 2 ہی کپ بنانے ہیں۔ چھوٹے خان تو آپ کی آمد پر بڑے ہی خوش ہوں گے۔ حمزہ کو تو وہ بڑا ہی یاد کرتے تھے۔ رات بھر جاگتے رہتے اور چائے پیتے رہتے، پھر آدھی رات کو کمرے میں جاتے ہوئے مجھ سے کہتے کہ مورے سے مت کہنا کہ میں رات بھر یہاں بیٹھا چائے پیتا رہا ہوں۔ جنت بی بی کے انداز میں گویا چھیڑ تھی۔ وہ اسے مصطفیٰ خان کی قلبی حالت سے آگاہ کر رہی تھیں، جبکہ وہ سر جھکائے خاموشی سے چائے بناتی رہی۔ اس کے بعد
اس کے پاس بھلا ان باتوں کا کیا جواب تھا؟ چائے کے دونوں مگ ٹرے میں سلیقے سے رکھ کر وہ اسٹڈی روم میں چلی آئی۔ مصطفیٰ خان نے قدرے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ یہ عنایت اس کے لیے یقیناً غیر متوقع تھی۔ ایک پل کو تو اس کی معتجبانہ نگاہوں نے لالہ رخ کو بھی سراسیمہ کر دیا۔ کیا آپ کو چائے کی طلب نہیں تھی؟ وہ لہجے میں شائستگی کا تاثر سموتے ہوئے بولی۔ اس نے کتاب ایک طرف رکھی، نیم وا آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ طلب صرف چائے کی ہی تو نہیں تھی۔ خیر، بہت شکریہ، مگر اس عنایت کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ ہلکے سے مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں پھیلی سرد سی کیفیت برقرار رہی۔ لالہ رخ نے دانتوں میں لب جکڑ کر نظریں چرا لیں۔ آپ آغا جان کی طرف کب جائیں گے؟ میرا مطلب ہے ہسپتال۔ میں نے شہباز سے کہا ہے، جو ہی آغا جان کو ہوش آ جائے مجھے اطلاع کر دے۔ حمزہ سو گیا ہے کیا؟ جی، بہت گہری نیند میں ہے۔ سفر کی تھکان جو تھی؟ وہ بے حد شائستگی سے بات کر رہا تھا، مگر اس شائستگی میں عجیب طرح کی اجنبیت بھی تھی جو لالہ رخ کو محسوس ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں، سفر کی نہیں، وہ آپ کے بغیر بہت ڈسٹرب رہا ہے۔ آپ نے اس کی عادتیں جو بگاڑتی ہیں، وہی شکوہ تھا جو وہ اکثر و بیشتر اس سے کرتی رہی تھی۔ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ وہ یہاں خوش اور مطمئن رہتا ہے اور مجھ سے مانوس ہو گیا ہے؟ اس نے بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے ابرو اچکا کر اس کے چہرے پر جانچتی نگاہ ڈالی۔ ایک پل کو لالہ رخ سٹپٹا گئی۔ اس میں ناخوشی کی کیا بات ہے؟ کبھی یہ بات تمہیں ناگوار گزرتی تھی؟ تمہارے خیال میں اسے سیڑھی کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اب یہ یک احسان مندی کیسے جھلکنے لگی تمہارے لہجے میں؟ وہ بے ارادہ یہ وار کر گیا تھا۔ لالہ رخ نے کرب سے ایک لحظہ آنکھیں بھیج کر کھولی، پھر مگ ایک طرف رکھ دیا۔ میں بہت پریشان ہوں مصطفیٰ خان، بے حد پریشان۔ لالہ کی آواز بھر آ گئی۔ دوسرے پل وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر رو پڑی۔ مصطفیٰ خان اس طرح کے رد عمل کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ سٹپٹا کے رہ گیا اور اپنا مگ ایک طرف رکھ کر اس کے نزدیک آیا۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا، بس یوں ہی میں ذرا تلخ ہو گیا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں تمہاری اس ساری ڈسٹربنس کا ذمہ دار میں ہوں اور صرف میرا وجود۔ وہ قدرے ندامت سے گویا ہوا۔ نہیں، میں طلال کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ اس نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ طلال کی وجہ؟ کیوں، کیا ہوا طلال کو؟ اسے گویا کرنٹ سا لگا۔ تب لالہ رخ اسے طلال اور روشانہ کے مابین جو کشیدگی پیدا ہو چکی تھی اس کے متعلق بتانے لگی کہ کس طرح طلال نے اسے محض سیڑھی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مصطفیٰ خان کے لیے یہ انکشاف بھی کسی دھچکے سے کم نہ تھا۔ اس کے لیے یہ بات بھی کسی نشتر سے کم نہ تھی کہ لالہ رخ پر اس شادی کے لیے طلال نے باقاعدہ دباؤ ڈالا ہے، تو ساری آگ گویا اسی پر گری ہے۔ وقفے وقفے سے نکلنے والا دھواں اسی آگ کی پیداوار ہے۔ اس تکلیف دہ انکشاف پر وہ کتنی دیر بالکل بے ارادہ چپ سا رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ طلال کے دل میں روشانہ کے لیے کوئی گداز جذبہ نہیں ہے۔ لالہ رخ دل گرفتگی سے بولی۔ مصطفیٰ خان نے بے اختیار اسے متاسفانہ نگاہوں سے دیکھا۔ سوچ تو میں بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ افسردگی تھی کہ روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر طلال کے دل میں ایسا کوئی جذبہ ہے ہی نہیں تو تمہارے خیال میں اس تعلق کے بندھے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ افسردگی کے اس سحر سے نکلتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ لالہ رخ ایک طرح کی بے آرامی محسوس کر کے نظریں جھکا گئی۔ کیا زبردستی محبت کی جا سکتی ہے؟ کیا جذبے کاشت کیے جا سکتے ہیں؟ اگر ایسا کوئی طریقہ تمہارے ذہن میں ہے تو مجھے بتاؤ، میں اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ وہ بظاہر سادگی سے کہہ رہا تھا، مگر اس کا لہجہ استہزائیہ تھا، جیسے وہ اپنے حالات پر ہنس رہا ہو۔ مگر روشانہ کے جذبے تو صادق تھے۔ اس نے طلال سے محبت کی ہے، اس طرح تو وہ مر جائے گی۔ ارے کوئی نہیں مرتا، سب زندہ رہتے ہیں۔ رہا دل کے بکھرنے اور ٹوٹنے کا سوال، تو اس کی پرواہ دل توڑنے والے کو نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ سر کو خفیف سی جنبش دے کر کرسی سے اٹھ گیا۔ اب کیا چاہتی ہو تم؟ اس کے جھکے سر پر نگاہیں جماتے ہوئے وہ پرخیال انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ صرف اور صرف طلال اور روشانہ کی خوشیاں۔ ایک افسردہ سی سانس اس کے لبوں سے نکل گئی۔ اور اپنے لیے؟ وہ بڑے بے ساختہ پن سے پوچھ بیٹھا۔ لالہ رخ نے ذرا سی نگاہیں اوپر اٹھائیں، مگر دوسرے پل ان نگاہوں کی حدت سے نظریں چرا گئی۔ مجھے اپنے حصے کے غم اور خوشیاں مل چکی ہیں، مگر میں روشانہ کو ٹوٹتے بکھرتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور اپنا اعتماد سنبھال کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں جانتی ہوں محبت کا پودا کسی کے اندر زبردستی نہیں اگ سکتا جب تک دوسرا اسے اپنے اندر اگنے نہ دے۔
مگر کسی کی دل کی زمین ہی بنجر ہو گئی ہو تو وہاں کوئی پودا کس طرح اگ سکتا ہے؟ مصطفیٰ خان نے بے اختیار اس کے کندھوں کو چھوا تو وہ پوری جان سے کانپ کر رہ گئی۔ ہاں، کوئی کسی کے دل میں کیوں کر اتر سکتا ہے جب مقابل اترنے ہی نہ دے؟ بنجر زمین سراب تو اس وقت ہو سکتی ہے نا جب وہاں کسی کو خیمے لگانے کی اجازت ہو، کاشت کرنے کے جتن کرنے کی اجازت ہو۔ بے آب میدان بھی نخلستان بن جاتے ہیں جب موسم بدلتے ہیں، خوشگوار ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں، مگر ان ہواؤں کو رخ دیا جائے تو۔ اس کا لہجہ خود فراموشی کی لپیٹ میں آ گیا۔ لالہ رخ کو اپنے پہلو سے ایک آنچ اٹھتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے تڑپ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے کندھے پر مصطفیٰ کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ وہ ایک بے بسی محسوس کر کے رہ گئی اور اپنی لرزیدہ پلکیں اوپر اٹھائیں۔ کوئی بھی انسان صرف اپنے اندر ہی جینا نہیں چاہتا، وہ کسی اور کے دل میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہے۔ یہ خواہش بہت فطری ہوتی ہے لالا، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، چاہے وہ تم ہو، میں ہوں یا طلال جیسا آدمی ہو۔ لالہ رخ یکدم جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ ایک خوف اس کی رگ رگ کو چھو گیا تھا، جیسے سورج ڈوبنے کے بعد کا منظر اس میں آ کر ٹھہر سا گیا ہو۔ مگر دوسرے پل وہ اپنے سرخ ہونٹوں کو باہم دبا گیا تھا اور ایک گہرا سانس کھینچتے ہوئے اس کی آہو چشم میں جھانکا اور بے اختیار ہلکے سے ہنس دیا۔ کیا تم سمجھتی ہو تمہارے اس طرح بدک جانے سے یا اتنی خفیف سی مزاحمت میرے لیے رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ خوش فہمی یا غلط فہمی دل سے نکال دو لالہ رخ۔ میں ان فاصلوں کو خود نہیں ٹاپنا چاہتا، ورنہ تمہاری یہ کوشش محض ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ اسے شاید اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا۔ وہ حقیقتاً اس وقت بے حد قابل رحم حالت میں تھی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طلال بھی فطری خواہش سے الگ نہیں ہے۔ ایک نارمل آدمی کی طرح اس کے اندر بھی یقیناً چاہنے اور چاہے جانے کی فطری خواہش مچلتی ہوگی۔ وہ بھی محبت کرنے اور پانے کی طلب رکھتا ہوگا، اور طلال جیسا آدمی محض تم پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک لڑکی کی زندگی سے کھیلے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہا تھا، بلکہ یقیناً اس نے ڈبل گیم ہی کھیلا ہے۔ میرے حصے میں تو خیر جو آنا تھا وہ آیا، مگر اپنا حصہ بھی وہ خوبصورتی کے ساتھ تقدیر سے حاصل کر چکا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ قطعی نہ سمجھ سکی۔ مطلب یہ مائی وائف کہ اگر اس کے دل میں روشانہ کے لیے رتی بھر گنجائش نہ ہوتی تو وہ نکاح کا جھنجٹ ہرگز نہ پالتا، محض منگنی تک بات رکھتا۔ مگر چونکہ وہ روشانہ اسد کو بھی کھونا نہیں چاہتا، سو اس نے سارے کارڈز اپنے ہاتھ میں ہی رکھ لیے ہیں۔ وہ بات ختم کر کے ہلکے سے مسکرایا اور نہایت اطمینان سے کرسی کی بیک پر سر ٹکا کر نیم و آنکھوں سے اس کے چہرے کو تکنے لگا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ بھی رہی تھی اور الجھ بھی رہی تھی۔ پھر جیسے تھک کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ مصطفیٰ خان کی باتیں دل پر لگ رہی تھیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو طلال کا رویہ پھر اتنا روڈ کیوں ہے؟ وہ کچھ سوچ کر بولی، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اوہو، ایسی کوئی بات ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو زبان کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا فیصلہ تو طلال کو ٹٹول کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ لالہ رخ نے ایک گہرا سانس یوں کھینچا جیسے کوئی وزنی بوجھ سینے سے سرک گیا ہو۔ اس شخص سے لاکھ برہم تھی، مگر اس لمحے اسے بہت بڑا سہارا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی تھکا ہارا مسافر صحرا میں بھٹکتے بھٹکتے کسی نخلستان میں خیمہ زن قافلے سے آ ملا ہو۔ اس نے ممنون نظروں سے مصطفیٰ خان کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ سٹ پٹا کر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، آپ کی چائے تو پڑی پڑی یوں ہی ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں گرم کر لاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک دیتا، وہ تپائی سے مگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ مصطفیٰ خان نے ایک عجیب سی بے بسی محسوس کرتے ہوئے نا آسودہ سی سانس کھینچی اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ تیری بے رخی کے دیار میں، گھنی تیرگی کے حصار میں، جلے کس طرح سے چراغ جاں، کرے کس طرح سے کوئی سفر۔ اسے یقین تھا چائے اب وہ جنت بی بی کے ہاتھ ہی بھیجے گی۔ فون کی مسلسل ہونے والی بیل نے اس کے خیالات کے تسلسل کو توڑ ڈالا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، پلوشہ ریسیور اٹھا چکی تھی۔ دوسری طرف جانے کون تھا، وہ پہلے حیران ہوئی، پھر شدید ہونے لگی تھی۔ اس کی ہنسی کی چھنکاریں اس کے کانوں سے ٹکرانے لگیں۔ اس نے سوچا کتنی بے فکری کی زندگی ہے وشی کی بھی، آزاد اڑتے پرندے کی طرح۔ کبھی وہ بھی ایسی ہی بے فکری سے سانسیں بھرتی تھی۔ اس کا دل بھی ہمہ وقت خوش
مست اور اپنے آپ میں مگن رہتا تھا، مگر اب ہے عشق ایک روگ، محبت عذاب ہے، ایک روز یہ خراب کریں گے، کہا نہ تھا؟ ابھی پلوشا اس کے نزدیک آئی، وہ اسے پکار رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ طلال بھائی کا فون ہے؟ اس نے جھکتے ہوئے شرارت بھرے انداز میں سرگوشی کی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ ریموٹ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ ناگواری سے اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ جنابہ، یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ محض اطلاع ہے۔ پلوشا جلدی سے بولی۔ وہ دم بخود رہ گئی، جیسے وہ اسے کوئی نا آشنا زبان میں بےحد مشکل بات سمجھا رہی ہو۔ لیجئے، صرف فون کا سن کر ہی آپ عالم مدہوشی میں چلی گئیں۔ ہوش میں آ جاؤ، اگر وہ روبرو آ گئے تو کیا ہوگا؟ آپ تو عالم بالا میں پہنچ جائیں گی۔ پلوشا نے اس کے آگے ہاتھ نہ چایا۔ وہ جھیم کر نظریں جھکا گئی اور ریموٹ سے چینل بدلنے لگی۔ چاہیے بات کریں؟ اچھا ٹھہرے، میں فون ادھر ہی لے آتی ہوں۔ رشی پلیز انہیں منع کر دو کہ میں… آپ بھی کمال کرتی ہو، اب ایسی بھی کیا رکھائی؟ پلوشا نے اس کی بات کاٹ کر اسے دیکھا اور جا کر فون اٹھا لائی۔ وہ بیچارگی امیز کرب محسوس کر کے رہ گئی۔ پلوشا کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تک ریسیور پکڑے یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے بولی، اگر میں کہوں کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی پھر؟ یہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ دوسری طرف سے برجستہ جواب آیا۔ اس کے باوجود آپ نے یہ زحمت کی ہے؟ وہ باوجود ضبط کے لہجے میں اترنے والی تلخی نہ چھپا سکی۔ ہاں، اس کے باوجود مجھ سے یہ حماقت سرزد ہو گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ طلال کے لہجے کا یہ اطمینان روشانہ کے دل کو چھید کر گیا۔ بات سنو، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے توقف کے بعد وہ بولا، کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ یہ سن کر پوری جان سے کانپ گئی اور ریسیور کو یوں خوفزدہ نظروں سے دیکھا گویا طلال کا اونچا لمبا وجود اسی ریسیور سے ابھی باہر نکل آئے گا۔ میں تم سے اجازت نہیں مانگ رہا ہوں، صرف اطلاع دے رہا ہوں۔ جواباً وہ کڑے لہجے میں بولا، کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ بگڑی۔ اس کا جواب تو تم سے ملنے پر ہی بتا سکوں گا۔ میں کل اسلام آباد ایک سیمینار میں شرکت کے لیے آ رہا ہوں، واپسی پر تمہاری طرف آؤں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے گھر آنے کی اور مجھ سے ملنے کی، نہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں نہ کچھ سننا چاہتی ہوں۔ مجھے وضاحتوں یا صراحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چٹک کر بولی، خوب، یہ خوش فہمی تمہیں کیسے ہو گئی کہ میں کسی قسم کی وضاحت دینے کے لیے آ رہا ہوں؟ وہ استہزائیہ آمیز انداز میں زور سے ہنسا۔ اور رہی بات تمہاری اجازت ملنے کی، تو یہ گھر میری خالہ اور خالہ زاد بھائی کا بھی ہے۔ دوسرے رشتے بھی ہیں، مگر فی الحال یہ حوالہ کافی ہے۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں لالا رخ جتنی کمزور ہرگز نہیں ہوں کہ آپ اپنی منمانی کر سکیں گے۔ وہ بلبلا کر چیخی۔ اچھی بات ہے، بلکہ بے حد خوش آئند خبر ہے کہ تم بہادر ہو۔ مجھے بھی بہادر لڑکیاں ہی پسند ہیں۔ وہ سر تاپا جھلس کر رہ گئی۔ اوکے، باقی باتیں روبرو ہوں گی۔ یار، زندہ صحبت باقی۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ روشانہ کا دل انگاروں پر لوٹ کر رہ گیا۔ اس نے ریسیور پورے غصے سے کریڈل پر پٹخ دیا۔ وہ کسی صورت میں اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا وہ سمیہ خالہ کی طرف چلی جائے، بلکہ آج ہی چلی جاتی ہے اور کل تک وہ وہیں رہے گی۔ ہاں، اسے چلا ہی جانا چاہیے۔ اسی خیال کے ساتھ وہ جھٹکے سے صوفے سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آئی، مگر وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے اسے یاد آیا کہ سمیہ خالہ تو ان دنوں اپنے سسرال رحیم یار خان گئی ہوئی تھیں اپنی نند کے بیٹے کی شادی اٹینڈ کرنے۔ وہ مارے غصے، جھنجھلاہٹ اور وحشت کے عالم میں کمرے میں بے قرار روح کی مانند چک پھیریاں کھانے لگی، مگر نہیں، اس کے اس طرح فرار ہو جانے کو وہ اس کی بزدلی سمجھ کر اور شیر ہو جائے گا۔ وہ آخر ادھر ادھر کیوں بھاگے؟ بس اس کا سامنا نہیں کرے گی، اور اگر بحالت مجبوری سامنا ہو گیا تو کھل کر اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کر دے گی۔ وہ خود کو آنے والے لمحات سے نپٹنے کے لیے تیار کرتی رہی، مگر دوسرے پل سوچ میں دراڑ پڑنے لگی، حوصلے چٹکتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ تھک کر وہ فرش پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر بے آواز رو پڑی۔ اس نے مورے اور شہباز لالا کے لیے لنچ بنایا، آقا جان کے لیے پرہیزی کھانا بنا کر مشتبہ کے ہاتھ ہسپتال بھجوا دیا۔ مصطفیٰ خان بہت سویرے ہی چلا گیا تھا۔ رات وہ اسٹڈی روم میں ہی رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اچھا ہی ہوا جو صبح اس سے سامنا نہیں ہوا۔ تاہم وہ صرف اس وجہ سے ٹینشن میں مبتلا ضرور تھی کہ کم از کم طلال کے سلسلے میں وہ اسے کوئی تسلی بخش جواب دے کر نہیں گیا تھا کہ آیا وہ طلال سے رابطہ کرے گا یا نہیں۔ وہ طلال اور روشانہ کا مسئلہ جلد از جلد سلجھانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ بات رفیہ بیگم یا دوسرے لوگوں کے علم میں آ جائے۔
جو چنگاری طلال نے سلگائی تھی وہ اسے شعلہ بننے سے پہلے ہی بجھا دینا چاہتی تھی، اور اس میں اسے مصطفیٰ خان کی مدد اور تعاون کی ضرورت تھی۔ وہ انہی سوچوں اور تفکرات میں الجھی کمرے میں آ کر یوں ہی کرینے سے رکھی ہر شے کو نئے سرے سے ترتیب دینے لگی۔ پالش شدہ رائٹنگ ٹیبل پر مصطفیٰ خان کی کتابیں اور ضروری فائلیں ترتیب وار رکھتے ہوئے یوں ہی وہ ایک فائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ انگریزی کی طرح اس کی اردو کی رائٹنگ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ لفظ لفظ جیسے صفحات پر موتی کی طرح بکھرے محسوس ہوتے تھے۔ وہ بکھرے پرچے پن اپ کرنے لگی کہ ایک پرچے پر اس کی نظر پڑی جس پہ یہ نظم لکھی ہوئی تھی: محبت تم نے کب کی ہے، محبت میں نے کی، تم نے تو بس ایک خاموشی کی اوٹ میں رکھ کر کچھ اپنے لمس کے مصرے میرے دل میں اتارے ہیں۔ لب نم ساز کے نم میں کئی نظمیں بھگو کر میرے شانے پر بکھری ہیں۔ محبت تم نے کب کی ہے، محبت میں نے کی ہے، تم نے اپنی آنکھوں میں دور تک اسرار میں ڈوبی ہوئی ایک شام جیسی سرد آنکھوں میں مجھے تحلیل کرنا تھا، سو میں بھی ایک بے وقت سے لمحے کی طرح اب تک تمہارے پاؤں کی مٹی سے لپٹا ہوں۔ نہ تم نے پاؤں کی مٹی کو جھٹکا ہے، نہ اس بے وقت و بے مایا لمحے کو۔ پتہ نہیں طرز ہی نہیں بن رہا، خیر سن بس پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اٹھا کر اپنی پیشانی پہ رکھا ہے، تمہاری خاموشی کی روک میں میرے لیے کیا ہے، سبھی کچھ ہے مگر اقرار کی جھلمل نہیں ہے، سمندر موج زن ہے اور کوئی ساحل نہیں ہے۔ محبت تم نے کب کی ہے۔ ایک مانوس سا کرب وہ اپنی روح میں اترتا محسوس کرنے لگی، کوئی احساس اس کا دل میں سوچنے لگا۔ زور و جبر سے بیرونی زمین پر تسلط قائم کیا جا سکتا ہے مگر دل کی زمین کو کسی بھی استبداد سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور مصطفیٰ خان اس پر کاربند تھا۔ یہ احساس اس کے دل پر ندامت کی طرح ہلکورے لینے لگا۔ اچانک فون کی گھنٹی چیخ اٹھی تو وہ زور سے چونکی اور ایک گہرا سانس کھینچ کر کاغذ طے کر کے فائل میں رکھ دیا۔ مسلسل بجنے والی گھنٹیاں اس کے دل کے سناٹے پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ اس نے افسردگی کے سحر سے خود کو آزاد کرتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو ہیلو لالا رخ، میں سیف الرحمان بول رہا ہوں۔ ایئر پیس سے سیف الرحمان کی مانوس آواز گونجی۔ لالا دم بخود رہ گئی۔ دوسرے پل اسے اپنے سینے میں گویا برف کی سی یخ بستگی پھیلتی محسوس ہونے لگی جس سے اعصاب ٹھٹر کر رہ گئے۔ ہیلو، دیکھو فون مت رکھنا پلیز۔ تم یہاں کا نمبر کیسے ملا؟ وہ خشک ہوتے حلق سے بمشکل آواز نکال پائی۔ طلب سچی ہو تو ایک نمبر ہی کیا پورے انسان کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ نمبر تانیہ نے تمہاری فرینڈ بن کر غالباً ہنا سے حاصل کیا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہونے لگا۔ مارے خوف کے ادھر ادھر دیکھا، حالانکہ اسے خبر تھی اس وقت گھر میں ملازموں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مگر اندر کی وحشت نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا، جیسے سیف الرحمان فون پر نہ ہو، اس کمرے کی چھت سے کود پڑا ہو یا دیواروں سے نکل کر کمرے میں آ گیا ہو۔ دیکھو پلیز فون مت رکھنا، وہ جلدی سے بولا۔ تم اس روز بھی میری بات سنے بغیر چلی گئی تھی، اور یقین کرو اس دن سے میں ایک مسلسل آگ میں تپ رہا ہوں۔ تمہارا تصور مجھے نہ سونے دیتا ہے نہ جینے دیتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میں تمہاری محبت میں نئے سرے سے گرفتار ہو گیا ہوں۔ آئی مس یو لالا رخ، آئی مس یو۔ وہاں بےتابیاں چٹک رہی تھیں، بے قراریاں ہلکورے لے رہی تھیں۔ لالا رخ کے وجود پر ایسا سناٹا چھا گیا گویا وہ بیٹھے بیٹھے کسی خلا میں اتری چلی جا رہی ہو، ایسے خلا میں جہاں گہری دل دوست تاریکی کے سوا کچھ نہ ہو۔ مجھے اپنی تمام تر غلطیوں کا اعتراف ہے۔ میں نے تمہیں چھوڑ کر بہت شدید غلطی کی ہے جس کا خمیازہ میں مسلسل 3 سال سے بھگت رہا ہوں۔ کیسا خمیازہ؟ کیا کمی ہے تمہارے پاس؟ سبوہی اور ایک بیٹی کے باپ بن کر اب کس کمی کی بات کر رہے ہو تم؟ اور تم نے خمیازہ کیا بھگتا ہے؟ ساری اذیت، رسوائی اور ذلت تو عورت کے حصے میں آتی ہے۔ وہ یوں چٹکی جیسے شیشے پر پتھر پڑا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے ماضی کا ایک ایک لمحہ بدنما دراڑ کی طرح دکھائی دینے لگا۔ تم نے کیا دکھ اٹھائے ہیں سیف الرحمان؟ تم نے تو محبت ہی کب کی تھی؟ ہاں، تم نے محبت کب کی تھی؟ یہ جرم تو میں نے کیا تھا۔ تم نے تو رشتے کے تقاضے بھی پورے نہیں کیے۔ وہ شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی مگر کر گئی۔ ایک طرح کی بے اختیاری تھی جس کی لپیٹ میں آ کر وہ رو پڑی۔ سیف الرحمان ان رویوں کو غنیمت جانتے ہوئے بولا، تم چاہو تو میں ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ ہاں لالا رخ، اب بھی تلافی کرنے کو تیار ہوں۔ کیا
کیا تلافی کرو گے تم؟ کیا ازالہ کر سکتے ہو میرے ان زخموں کا؟ ان اذیت اور ذلت امیز لمحوں کا تمہارے پاس کون سا مرہم ہے؟ وہ غم و غصے سے پھٹ پڑی۔ تم چاہو تو اب بھی ہے۔ اس کی آواز دھیمی سرسراتی ہوئی تھی، انداز دھیمی اور سرسراتی ہوئی ہو گئی۔ انسان اگر سمجھدار ہو، عقل مند ہو اور قوت فیصلہ کی صلاحیت ہو تو تلافی اور ازالے کا امکان کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ خوشیوں کے در کھولے بھی جا سکتے ہیں، نئی رائیں سجائی جا سکتی ہیں، بس تھوڑی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اینی وے، یہ باتیں ہم ملاقات پر کریں گے۔ میں ملنا چاہتا ہوں تم سے لالا رخ، اور بار بار ملنا چاہتا ہوں۔ بہت سی باتیں ہیں میرے دل میں جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، بولو، کیا تم بھی یہی چاہتی ہو؟ لالا رخ پوری قوت سے چلانا چاہ رہی تھی مگر آواز سینے میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں حمزہ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا فون پر تم میری اس سے بات کرا سکتی ہو؟ وہ بولا، نہیں، وہ اسکول گیا ہے۔ کون سے اسکول جاتا ہے وہ بڑی چاپ قدستی سے پوچھ رہا تھا اور بے خیالی میں وہ اس کے اسکول کا نام بتا گئی۔ لالی، کیا تم خوش ہو مصطفیٰ خان کے ساتھ؟ ایک لمحے توقف کے بعد وہ لگاوٹ اور اپنائیت امیز نرمی سے پوچھنے لگا۔ لالا رخ کو عجیب سا جھٹکا لگا۔ وہ یکدم کسی ٹرانس سے باہر نکل آئی۔ لالا کی رگوں میں دوڑتے لہو میں عجیب سی تندی آ گئی۔ اسے لگا جیسے کوئی طوفان اسے چھو گیا ہو۔ سیف الرحمن، تم اب یہاں فون نہیں کرو گے۔ میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، نہ مجھے کسی ازالے اور تلافی کی خواہش ہے، نہ طلب۔ اس نے یہ کہہ کر ریسیور یوں کریڈل پر پھینک دیا جیسے مزید اگر کوئی تاخیر ہو گئی تو گویا قیامت آ جائے گی۔ مگر قیامت تو آ چکی تھی اس کے ذہن و دل پر۔ سیف الرحمن کا اس حویلی میں فون آنا کسی قیامت سے کم تو نہ تھا۔ اس کی باتیں سرسراتے سانپ کی مانند اسے اپنے وجود سے لپٹتی محسوس ہونے لگی۔ وہ وحشت زدہ سی کمرے سے باہر نکل آئی، مگر اسے لگا ہر جگہ سیف الرحمن ہی دکھائی دے رہا ہو، ہر دیوار سے وہی جھانک رہا ہو۔ جنت بی بی، وہ پورے زور سے چیخی۔ حویلی کا سناٹا اسے اپنی روح میں اترتا محسوس ہونے لگا۔ جی چھوٹی بی بی، کیا ہوا؟ جنت بھاگ کر آئی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ وہ اس کے چہرے پر غیر معمولی پن دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے؟ مجھے تو، میں چھوٹے خان کو فون کرتی ہوں۔ وہ گھبرا کر فون کی طرف دوڑ گئی۔ دوسرے پل وہ مصطفیٰ خان کے موبائل پر رابطہ کیے لالا رخ کی حالت بتانے لگی۔ جنت بی بی، جنت! وہ زور زور سے چیخنا چاہ رہی تھی مگر ایسا لگ رہا تھا آواز سینے میں گھٹتی جا رہی ہو، کوئی اس کا دل اندر ہی اندر کوٹ رہا ہو۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہ رہی تھی مگر آنسو اس طرح چٹر گئے تھے جیسے کسی برف پوش علاقے میں کوئی مسلسل آگ جلانے کی کوشش کرتے ہوئے ناکام ہو رہا ہو۔ جنت بی بی نے اسے تھام کر صوفے پر بٹھا دیا اور اس کے تلوے سہلانے لگی۔ پانی، وہ خشک حلق مسوستے ہوئے آہستگی سے بولی۔ جنت بی بی پانی کی بجائے گلوکوز بنانے دوڑ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے کی گداز پشت پر نڈھال سی پڑی رہی۔ اسے اپنا ذہن خلا میں ذرے کی مانند معلق محسوس ہو رہا تھا اور ارد گرد ہر شے دھنکی ہوئی روئی کی طرح بکھرتی تیرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود اپنا آپ بھی ایک بے وزن تنکے کی طرح فضا میں ادھر ادھر ڈولتا لگ رہا تھا۔ رات بھر کی بے خوابی اور سوچوں کی یلغار نے پہلے ہی مزمحل کر ڈالا تھا۔ اس پر سیف الرحمن کے فون نے رہی سہی کسر نکال دی۔ کیا ہوا لالی؟ مصطفیٰ خان کی پرتشویش آواز اور ہاتھ کا مہربان لمس اپنے شانے پر محسوس کر کے لالا نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ ایک دھند تھی جس کے پار اس کا چہرہ بہت غیر باسیہ سا لگ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں اور مصطفیٰ خان کا چہرہ پانیوں میں تیرنے لگا۔ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے شانے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنا چاہ رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سیف الرحمن سے، حالات سے اور خود اپنے آپ سے۔ مگر وہ بس چپ چاپ روتی رہی۔ آنسو لڑیوں کی صورت گر گر کر اس کے کندھے کو بھگوتے رہے۔ اچانک وہ اس سے الگ ہوئی اور اپنے اس بے اختیارانہ سرزد ہونے والے فعل پر نادم نظر آنے لگی۔ آنسو آنکھوں سے بہنا رک گئے تھے۔ اب آنکھوں میں نمی کے ساتھ خفت اور بے عنوان شرمندگی ہلکورے لینے لگی۔ میں آغا جان کے لیے پریشان ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سے وہم ستا رہے ہیں، وہ خواہ وضاحت کرنے لگی۔ مصطفیٰ خان کے سینے سے ایک افسردہ سانس نکل گئی۔ وہ اب پہلے سے بہتر ہے، بہت جلد صحت یاب ہو کر گھر آ جائیں گے۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ کوئی ناسمجھ یا کمسن بچہ نہ تھا کہ سمجھ نہ سکتا کہ آغا جان کو اس نے محض ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے، اپنے اندر کا غبار آنسوؤں کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی،
بہرحال وہ اسے کریدنا نہیں چاہتا تھا، یوں بھی اس کی ذہنی ابتری سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ جنت نے آپ کو ناحق پریشان کر دیا، وہ جھیمپی جھیمپی کہہ رہی تھی۔ وہ جواب میں کچھ نہ بولا اور صوفے سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا، آؤ کہیں باہر چلتے ہیں۔ لالا رخ نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تسلی امیز انداز میں ہلکے سے مسکرا دیا اور وہ اس پل اسے ایک ہمدرد رفیق محسوس ہوا، ایسا رفیق جو اس کی ذہنی اور قلبی کیفیت سے بخوبی آگاہ ہو، جو دل کا حال آنکھوں سے جان لیتا ہو۔ اس نے گھبرا کر پلکوں کی باڑ جھکا لی۔ مصطفیٰ خان نے تمام تر اپنائیت اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے سے کھڑا کر دیا تو بادل نخواستہ وہ اٹھ گئی اور اس کے ہمراہ چل پڑی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر بدن کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور رواں پانی کی طرح حویلی کے روش سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ میرے پاس ایسا کوئی جادو نہیں ہے جسے استعمال کر کے میں تمہاری سوچوں کو پڑھ سکوں، تمہارے دل میں جھانک کر تمہارے احساسات کو سمجھ سکوں۔ اگر تم خود ہی میری یہ مشکل حل کر دو تو مہربانی ہوگی۔ ونڈو اسکرین سے نظر ہٹا کر مصطفیٰ خان نے اس کے ستے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ کسی کے دل میں جھانکنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، آنکھیں، مگر تم تو مجھ سے نظریں بھی ملانے سے خوفزدہ ہو۔ وہ ہلکے سے ہنسا۔ لالا رخ یوں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، جیسے سن نہ رہی ہو، نہ دیکھ رہی ہو۔ اس کے ذہن میں ایک انتشار برپا تھا، اسے اس پل کچھ سجائی نہ دے رہا تھا، بس ایک گہری تاریکی کا گمان ہو رہا تھا، اور اس تاریکی میں عجیب و غریب ہیولے بند اور مٹ رہے تھے۔ جانتی ہو، شکستگی کا عذاب موت سے زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک بار مرنا آسان ہے لالی، بار بار بکھرنے اور ٹوٹنے کا عمل ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک کر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ لالا رخ نے اپنی متورم آنکھیں بمشکل اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر کھڑکی کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے بولی، اس تکلیف کو، اس اذیت کو مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ میری طرح کون بکھر بکھر کر جڑا ہوگا اور جڑ جڑ کر بکھرا ہوگا؟ مصطفیٰ خان نے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھ کر خود آزاری کسی کیفیت میں سر کو خفیف سی جنبش دی۔ بہت کچھ کہنے کی خواہش مچل کر اندر ہی دم توڑ گئی، جیسے کوئی بپھری ہوئی موج سطح سمندر پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ جائے۔ وہ فقط متاسفانہ سانس بھر کر رہ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ایک خوبصورت کیفے کے پارکنگ لاٹ میں لا کر روک دی۔ لالا رخ نے اپنے منتشر خیالات کو سمیٹتے ہوئے چونک کر دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اگنیشن سے چابی نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا ہوگا۔ وہ جواباً کچھ نہ بول سکی۔ چلو آؤ۔ وہ نیچے اتر گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہمراہ اس خوبصورت کیفے میں داخل ہو گئی۔ ملگجے اجالے میں تبیز قالین پر چلتے ہوئے اس کے محسوسات عجیب ہو رہے تھے۔ بڑے بڑے شیشوں کی کھڑکی کے پاس والی میز منتخب کر کے مصطفیٰ خان نے اس کے لیے کرسی کھینچی اور اس کے مقابل دوسری کرسی پر خود بیٹھ گیا۔ بہت کچھ نہ منگوا لیجیے گا؟ وہ اسے مینیو کارڈ پر نظریں دوڑاتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے بولی۔ صبح سے کچھ نہ کھانے کے باوجود بھی بھوک کا احساس جیسے مر سا گیا تھا۔ بس دل چاہ رہا تھا کہ اس مدھم اجالے میں کرسی پر آنکھیں بند کر کے پڑی رہے، کچھ نہ بولے، کچھ نہ سنے اور وقت گزرتا چلا جائے۔ بہت زیادہ نہ صحیح، کچھ تو منگواؤں گا۔ وہ مینیو کارڈ پر ٹک مارتے ہوئے مسکرایا اور کارڈ مؤدب کھڑے ویٹر کے سپرد کر دیا۔ ایک طویل عرصے بعد میں اس کیفے میں آیا ہوں۔ جب کبھی بہت زیادہ اداس ہوتا تو عموماً یہاں آ جایا کرتا تھا اور اسی میز کا انتخاب کرتا تھا۔ جیب سے موبائل نکال کر میز پر ڈالتے ہوئے اس پر ایک اچٹتی نظر ڈالی اور دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے جماتے ہوئے ماضی کے تصور میں ڈوبتے ہوئے بولا، عجیب زمانہ تھا وہ بھی، بے معنی سی باتیں اداس کر دیا کرتی تھیں۔ لگتا تھا جیسے مجھ سے زیادہ اداس اور دل گرفتہ اس روئے زمین پر اور کوئی نہ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسٹرب کر دیا کرتی تھیں، مگر اب سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ بھلا وہ باتیں بھی کوئی اہمیت رکھتی تھیں؟ کیا اب کوئی بات اداس نہیں کرتی؟ وہ جانے کس خیال کے تحت پوچھ بیٹھی۔ اس نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا اور مبہم سے انداز میں مسکرایا۔ وقت کے ساتھ ترجیحات بدل جایا کرتی ہیں۔ جو باتیں پہلے بے حد خوش اور مسرور کیا کرتی تھیں وہ اب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی طرح جو باتیں بہت اداس اور دل گرفتہ کر دینے والی تھیں وہ اب بے حد عام سی لگنے لگی ہیں۔ شاید اس لیے کہ انسان جب تک کھنجر سے زخمی نہ ہوا ہو اسے ایک کانٹے کا چبھنا بھی تکلیف دے جاتا ہے، مگر جب زخموں سے چور ہو تو ان معمولی خراشوں کی اذیت بے معنی سی ہو کے رہ جاتی ہے۔
وہ بہت عام سے انداز میں کہہ رہا تھا، مگر اس کی سرمئی آنکھوں کے پاس ایک گہری اداسی رقم تھی۔ دوسرے ہی پل وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.